अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टेट व्यूज। नाज़रीन, आज बात करेंगे स्टेट के हवाले से, रियासत के हवाले से। कश्मीर में इस वक्त पहिया-जाम हड़ताल है, लेकिन इससे पहले क्या हुआ, अब क्या होने जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कह रहा है कश्मीर के हवाले से, और कश्मीरी बरतानिया में भी एहतजाज कर रहे हैं। भारतीय मीडिया किस नज़र से सारी चीज़ को देख रहे हो, इसका नुकसान क्या होगा, ये तमाम तर सवालात हैं और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं। खालिद गर्दी जी साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया गर्दी साहब। अगर हम देखें जो सिचुएशन है कश्मीर में, आज पहिया-जाम हड़ताल है। कहा जा रहा था कि भाई मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर कहा जाता है मुज़ाकरात कंप्लीट हो गए हैं। एक तरफ तो एक्शन कमेटी ने ऐलान किया कि मामला तय पा गए, और अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर गिरफ्तारियाँ, फिर जो सिचुएशन वर्स्ट होती है। क्या ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से ये सब कुछ ख़राब हो गया? देखें सिद्धार्थ साहब, ये तहरीक जो है ना, 2 साल पहले, मैं शॉर्ट से इसके ऊपर एक ब्रीफ बात कर लेते हैं। 2 साल पहले ये तहरीक शुरू हुई। चौधरी अनवर हक साहब थे उस वक्त के वज़ीर आज़म, ठीक है। उस अरसा में उन्होंने इसको बूस्ट किया, इस तारीख को इस तरीके की पुष्टनाई की और ठीक किया। ज़्यादा लोगों के मसाइल थे, नतीजा ये निकला, लेकिन क्राइसिस भी साथ चलना शुरू हो गए। पहली दफ़ा हम ये देख रहे हैं। इससे पहले ये तहरीक ना गिलगित बल्तिस्तान में हमने देखी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। एग्जैक्टली, पहले वहाँ पे हुई आटे के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर। उसी को ही कॉपी किया आज़ाद कश्मीर के लोगों ने। नतीजा ये निकला कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग और दीगर जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं सेगमेंट, वो सारे इसमें शामिल हो गए। ठीक है। और एक तहरीक चल पड़ी। पहली दफ़ा जब इस तहरीक ने मुजाहरा किया तो सक्सेस ले ली। आटे के ऊपर, बिजली के ऊपर, वो जो चाह रहे थे उनके मुतालबात हो गए। दूसरी मरतबा फिर जो है ना वो निकले, चूँकि चीज़ें जो ये आगे बढ़ती गई, इसमें चीज़ें ऐड होती गई। तो उसको रोकने के लिए आज़ाद कश्मीर के सियासतदान साइफर ले आए कि जी ये देखें जी, ये जो है ना एक्शन कमेटी है, और नाम इन्होंने नहीं लिया लेकिन तासर देने की कोशिश की और कहा कि जी बैरून मुल्क जो बैठे हुए लोग हैं, इंडियन स्पॉन्सर्ड हैं, और ये सारों ने मिल के वो जो हमारे रवायती सियासतदान हैं जिनकी वजह से मसला है। मसला क्या है? लोगों को वहाँ पे रोज़गार का मसला, 60% आपकी यूथ है, पता कर लें, पढ़े लिखे सारे लोग हैं, उनको रोज़गार में असर है। कोई इसके ऊपर कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, वहाँ पे सियाहत को प्रमोट कर रहे हैं, किसी प्राइवेट बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक ही है कि बाहर जाएं लोग, और या फिर गवर्नमेंट में जगह नहीं होती तो बाहर जाने के लिए एक सिलसिला है। तो आपका ब्रांड रेंज जो है ना वो चल रहा होता है। तो अब वो सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो कहीं उसमें ना थे पॉलिटिकल पार्टीज़ में, उनको स्पेस नहीं मिलती थी या उनकी बात नहीं होती थी, तो वो सारे लोग इसके साथ जुड़ गए। तो पहली दफ़ा साइफर इन्होंने लहराया। लोगों ने कहा जी कि ये साइफर आप पास रखें, ये झूठा है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना फिर इनकी चीज़ें चलती रहीं। गवर्नमेंट बदल गई, हालात बदल गए, पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। उसको पहले हम समझते थे कि अनवर हक साहब की शख्सी हुकूमत है, MLAs की हुकूमत है, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की हुकूमत है। फैसल राठौर साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनके साथ अच्छे टाइम यानी अच्छा एक वो ना पॉलिटिकल मूव बनाई, लोगों को एंगेज किया, इदारों को मुतहर्रिक किया, और यानी 6 महीने में लगातार उन्होंने कोई छुट्टी किए बगैर काम किया, लोगों के साथ मिलते रहे, उनकी बात सुनते रहे। तो चूँकि बेसिकली तो ये होता है कि उनकी बात सुनी जाए। मसाइल तो सारी दुनिया में हल नहीं होते फौरी तौर पे, लेकिन कम अज़ कम उनकी को बात सुनता है। गवर्नमेंट की तरफ से उनको रिस्पांस मिलना शुरू हो गया, अदारों की तरफ से रिस्पांस मिलना शुरू हो गया। तो साथ साथ ये मुज़ाहरा भी इन्होंने 3 महीने पहले जो है ना कहा कि हमारे साथ आप, अगर ये हमारे जो मुतालबात हैं, तो इसके ऊपर अगर आप अमल दरामद नहीं करते तो फिर हम आपके साथ जो है ना वो आपके साथ क्या हम जो है ना मुज़ाहरा करेंगे। 9 जून की उन्होंने कॉल दे दी। फिर एक नेगोशिएशन का सिलसिला शुरू हुआ। फेडरल गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, फेडरल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो कमेटी में शामिल है। तो वो जाके वहाँ पे मुज़ाकरात करते रहे। करते कराते जो है ना अमल दरामद काफ़ी हद तक हो गया है। लेकिन एक चीज़ जो जिसको माजरीन की सीटों का मसला बन गया जी। अब माजरीन की नशिस्तों का फ़ायदा है आम आदमी को या नहीं है, ये डिबेट ही नहीं है। बस जनाब, चूँकि बेसिक बात ये थी, मुतालबा वहाँ के लोगों का वो ये था कि मराद ख़त्म करे। जो मराद याफ्ता तबका है हमारा आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें पॉलिटिशियंस हैं, उसमें ये सारे लोग शामिल हैं। उन्होंने मराद ख़त्म करने के बजाय ना इनको किसी और काम पे लगा, मराद भी बढ़ा दी और इनको किसी और काम पे लगा दिया कि जी माजरीन की नशिस्तें ख़त्म करें। अच्छा, अब माजरीन जो रियासत जम्मू कश्मीर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये बेस कैंप है, इंडिया के साथ हमारी लड़ाई है, पाकिस्तान हमारा वकील है,
دنیا کے دیگر ممالک ہمارے سپورٹیو ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کے اندر وہاں پہ چلنے والی تحریک کو ہم نے اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت کرنی ہے اور ان کو وہاں سے نکالنا ہے، اس جنگل سے، انڈیا کے جنگل سے. یہ تو بیسک ہماری سوچ. ہاں. اور کل رائے شماری ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہمارے مہاجرین ہیں وہ بھی ظاہر ہے، اس میں جو مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں، بے شمار خامیاں ہیں، بہرحال معاملات ہیں. یعنی مہاجرین کی سیٹ کا معاملہ ہے، اس پہ تو ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ ایک صحافی جو بڑے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ مہاجرین کی سیٹوں پر کوئی بات ہی نہیں ہوگی. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ذرا آتے ہیں، ہم نے بلوچستان میں حالات دیکھے، ہم خیبر پختونخوا میں دیکھتے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ہاں ایکشن کالا دم، یہ جو کمیٹی ہے اس کو کالا دم قرار دے دیا کہ سیاسی جماعت تو یہ نہیں ہے. دیکھیں ایک جواز تلاش کیا گیا، چونکہ میں ہمارا سینٹرل پریس کلب مظفر آباد کے پریزیڈنٹ، اس کے بعد جو ہے نا ہمارے بار کے پریزیڈنٹ جو مظفر آباد بار ہے، اس کے بعد بار کونسل ہے پورے آزاد کشمیر کے، اس کے بعد چیئرمین. ہم لوگ جو ہے نا اس موضوع پہ تھے کہ ان کے درمیان ڈیڈ لاک ہو گیا ہے، اگر یہ مظاہرہ کرتے ہیں تب بھی پرامن ہو، امن جو ہے نا وہ اہم بات تھی، تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو، چیزیں اس طرح نہ ہوں جس طرح پہلے لاشیں گری، اس طرح نہ ہوں. تو ہم اس موضوع پر کام کر رہے تھے، تو اچانک پتہ چلا کہ ایک سرکولر آ گیا ہے کہ جی ایک نوٹیفیکیشن آ گیا ہے کہ یہ جو ہے نا کالا دم ہو گئی ہے تنظیم کیا، یہ ایکشن کمیٹی. اچھا ایکشن کمیٹی ڈی سینٹرلائزڈ ہے، یہ کوئی ایک ہوتی ہے نا پولیٹیکل پارٹی، اس کو بندے مار دیتے ہیں، آپ اس کو کچھ کر دیتے ہیں، عوام کی پارٹی. یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے، اس کا کوئی نہ چیئرمین ہے، نہ صدر ہے، نہ سیکرٹری ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کے 30 لوگوں کے پر مشتمل ایک اکٹھ ہے. اس میں سے جو لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، میڈیا پہ بات چیت کر سکتے ہیں، وہ زیادہ ہائی لائٹ ہیں. جو نہیں کر سکتے، وہ ان کو کچھ دوسرا کام آتا ہے، وہ کرتے ہیں، وہ زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوں گے. تو یہ اس طرح اچھا انہوں نے کالا دم. ایک اور چیز باجی جو ہم نے دیکھا ٹی ایل پی، ابھی میں مین اسٹریم میڈیا کو دیکھ رہا تھا، مین اسٹریم میڈیا میں اچھا یہ بھی بڑا شوق ہے. ہاں مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ پتہ نہیں کون چلا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کون چلا رہا ہے اس وقت، سب پتہ ہے سب کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں بوتلیں نکل آتی تھی، نواز شریف صاحب کے سرانے سے وہ کچھ کنڈوم وغیرہ نکل آئے تھے، کچھ دوائیاں نکل آئی تھی، رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ کچھ اور نکل آتا ہے. لیکن اب پی ٹی آئی سے تو چلو بڑے مزے کی بات ہے. میرا سوال کمپلیٹ ہونے دے. تو ایک طرف تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ٹی ایل پی کے سربراہ تھے اس کے گھر سے نہ کرنسی نکل آئی تھی، دیگر چیزیں. اب آیا ہے کہ یہ جو میر صاحب ہے نا ایکشن کمیٹی، اس کے گھر سے بھارتی کرنسی نکلی ہے، پھر بھارتی بارہمولہ کے کرنل کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اچھا یہ معاملہ کیا ہے بھائی صاحب؟ اچھا ایک تو مزے کی بات یہ ہے کہ شوکت نواز میر پرو پاکستانی فیملی ہے. یس. اور میں یہ نہیں کہہ رہا، میرا بہت ہی کم ان کے ساتھ لنکیج ہے، وہ ابھی ایکٹیو ہوئے تو چیزوں میں ہم لائے. یہ ہم آزاد کشمیر کے کسی بھی بندے سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ پرو پاکستانی مسلم لیگ مسلم کانفرنس کے وہ لوگ ہیں، کتابوں کی وہ دکان چلاتے ہیں. اگر وہ ان کے پاس انڈین کرنسی اور یہ ساری کہانی، ایک ہمارے جو دوست ہیں لون صاحب، ہم نے ان کو یہاں پہ بٹھایا بھی تھا، انہوں نے بھی کہا کہ جی وہ جناب راکا چاہیے، وہ عجیب و غریب صورتحال ہے نا. کرنسی نکالنے کو ڈالر شالر نکالنے کو جو ہے نا پتہ چلے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے. میں اس بات کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یعنی نا اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے کرنسی نکالنے والوں کی، اور کرنسی جن کے گھر سے کرنسی نکلی ان کے بھی پتہ چلے نا یار یہ کیا ہے. لیکن یہ وہی اسکرپٹ ہے جو پرانی پی ٹی آئی وغیرہ کے خلاف استعمال ہوئی ہے. یہ اسکرپٹ جو ہے نا مزے کا نہیں ہے، مزے کا نہیں ہے، ایک ہی طرح کا ریپیٹ کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ معاملہ کشمیر کا آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنا یہ سینسیٹیو ہے؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا ہندوستانی لائیو کوریج دکھا رہے ہیں، پھر وہ آدتیہ کھول پتہ نہیں عجیب سا کریکٹر ہے، وہ ٹویٹر پہ ایکٹیو بہت ہوتا ہے، اس نے جو ٹویٹ کیا اس پہ دکھ دیکھ کے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ اس طرح کے ٹویٹ ہم دیکھ کرتے تھے ہندوستان جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے حوالے سے. اب اس نے کہا دیکھو یہ سویلین کے خلاف ہو رہا ہے. مزے کی بات بتاؤں کہ کسی بھی ٹائم انڈیا کو یہ موقع نہیں مل سکا کہ وہ پاکستان کو لے کر پروپیگنڈا کرے. میں حیران ہوں کہ آزاد کشمیر چھوٹا سا علاقہ ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، چھوٹے سے ان کے مطالبات ہیں، اور آپ نے اتنا ماحول بنا دیا پوری دنیا میں جو ہے نا چیخو پکار ہے، عجیب و غریب صورتحال بنا دیا آپ نے. پتہ نہیں کون کو فیصلے کر رہا ہے. دیکھیں ایک کوئی جو ہے نا آفیسر بھی جا کے آرام سے لوگوں کو بتائے گا، لوگ اس کی بات آ جائیں گے زبردست. کیونکہ یہ ظاہر ہے، دیکھیں 47 سے پہلے کشمیریوں نے قرارداد علاقے پاکستان منظور کی، کمٹمنٹ ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ بھی سری نگر میں. اور اس کے بعد یہ آزاد کشمیر لوگوں نے، اور پھر گلگت بلتستان نا وہ ذرا قضیہ کشمیر. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، کچھ لوگ مجھے ملے اور میں نے ایک چیز نوٹ کی کشمیریوں میں کہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کو
چاہے وہ ڈوگرا سردار کے جو حکومت تھی. ہاں آپ سردار ہیں, آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے یہ. نہیں میں کیونکہ وہ ڈوگرا اور ہمارے سرداروں میں فرق ہے. ٹھیک کیونکہ وہ ایک الگ ٹرائب ہے, ہم الگ ٹرائب ہیں. صحیح ہے. ڈوگرا جو ہے وہ یا ان کی حکومت یا بعد میں ہندوستان کے کچھ ہمارے کشمیری مجاہدین یا ہمارے فوج سے ریلیٹڈ لوگ جو تھے, جب وہ پکڑے گئے تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا ہماری کھال اتار دو لیکن پاکستان مرد آباد نہیں بولیں گے. تو آج ان کشمیریوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے, غدار ہیں. یہ اس قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کتنی تکلیف دہ ہوتی ہیں؟ بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں لوگوں کے لیے, اور لوگ اس کے اوپر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کس حد تک اس پہ نا اگریشن ہے. وہ دنیا بھر میں آپ نے بیٹھے بٹھائے جو ہے نا لوگوں کو انڈیا کو ایک موقع دے دیا. اچھا ایک چیز, اور یہ جو کیمپ ہے نا, دیکھیں آزاد کشمیر کو آپ نے ایک مقصد ہے, فرض کریں آپ کی اور میری لڑائی ہے, آپ مجھ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اوکے آپ مجھ سے جیت لیں, یا میں آپ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کچھ ملتا ہے تو پھر تو صحیح ہے. آزاد کشمیر کے اندر یہ جو ابھی چل رہی ہے سچویشن, اس میں سے ون کیا کریں گے, نکالیں گے کیا, اس ساری کہانی سے نکلے گا کیا؟ مطلب جو چل رہا ہے ابھی کچھ خبریں ایسی چل رہی ہیں کہ بھائی صاحب کیا کوئی صوبہ بنانے کی تیاری ہے, یا جس طرح ہندوستان بنا دے صوبہ, لوگ خود کہہ رہے ہیں, اس میں کیا ایشو ہے؟ اس کے لیے لڑائی بڑھائی یہ وہ سارا کچھ کرنا ہے. آپ نے پاکستان کا جو ہے نا وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, بلکہ بہت مزے کے جملے تخلیق کیے ہوتے ہیں لوگوں نے. کیا آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے؟ وہ یہ کہ میں کشمیر ہوں, میں پورے پاکستان میں رہتا ہوں, پاکستان کے دل میں رہتا ہوں. یہ محبت, یہ پیار, یہ اخلاص, اس کو آپ نا ڈس انگیج کریں اس وقت اداروں کو اور لوگوں کو. اچھا ایک چیز ہم دیکھتے تھے گردیز صاحب, کبھی جب بھارتی وزیر اعظم جاتے تھے مختلف ممالک تو کشمیری اور سکھ اور میں یہ دیکھتا تھا پاکستانی اکٹھے ہو کے ان کے خلاف نعرے بازی کرتے تھے. بھارتی جب ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں جب کوئی ایسی چیز ظلم انتہا ہوتی تو کشمیری جا کے وہاں پر احتجاج کرتے تھے. آج تصویر کے ایک الگ رخ نظر آ رہا ہے کہ کشمیری پاکستانی کشمیری جو پرو پاکستانی ہیں آج وہ اتنے مجبور ہوں گے کہ وہ پاکستانی ایمبیسی کے سامنے وہ جا کے احتجاج کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہمارے لیے بھی یہ اچنبے کی بات ہے, تکلیف کی بات ہے. ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں سب سے کہ اس سارے سلسلے کو کلوز کریں, ڈس انگیج کریں. لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگ کیا مانگ رہے ہیں, کتنا بڑا مانگ رہے ہیں, کخ بھی نہیں ہے. آپ 2 4 6 چیزیں ان کے ساتھ بیٹھ کے سیٹل کر لیں. اچھا ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی ایونٹ ہوتا ہے, کال ہوتی ہے, اس میں سے غدار نکل آتے ہیں, اس میں سے کرنسی نکل آتی ہے, اس میں سے گنے نکل آتی ہیں. یہ ہمیں نہیں پتا. یہاں پہ ہر بندہ دوسرے کا رشتہ دار ہے, اور پھر سارے ادارے یہاں پہ موجود ہیں. اتنا سا سارا علاقہ ہے, بڑا سینسٹیو ایریا ہے, تو اس میں ہمیں نہیں پتا کہ یہ سارے لوگ ادھر موجود ہیں. یہ فلانا اٹھائیں یار, پہلے سے اٹھائیں, ہمیں بتائیں. اب کسی بھی فیملی کا کوئی بھی بندہ اگر لا سے ہٹ کے کوئی بات کر رہا ہے تو یہاں آزاد کشمیر کے لوگ خود اس کو روک دیتے ہیں. نہیں روکتے تو خود جا کے تھانے میں بتا دیتے ہیں. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے کسی کو, کسی ادارے کو, کسی دوسرے کو, کسی تیسرے کو, کسی کو خفیہ کاروائیاں ہو رہی ہیں, کچھ ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کیا کہتے ہیں اس میں نہیں ہو رہا, آپ کے بلوچستان میں پاکستان میں لوگ موجود نہیں ہیں, اس طرح ہر جگہ چیزیں ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے. تو اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کا یہ ہے کہ جب لوگ تحریک لے کے نکلیں گے جی ہمارے حقوق دیں, تو آپ ان میں سے بیچ میں سے کچھ نہ کچھ نکال کے لے آئیں. یہ تو نہ کریں نا, تھوڑا سا چھوٹا سا معاملہ ہے, دماغ کو ٹھنڈا کریں. مجھے نہیں پتا کہ پالیسی کس نے بنائی ہے اداروں اور لوگوں کو آمنے سامنے کرنے کی. لوکل گورنمنٹ کس لیے ہے؟ لوکل گورنمنٹ سے 10 دفعہ, لوکل گورنمنٹ سے مراد حکومت آزاد کشمیر, وہ 10 دفعہ لڑیں گے نا, وہ آپ سے شکوہ نہیں کریں گے سردار صاحب. یہاں تو وفاقی حکومت بیچاری کٹ پتلی ہے, تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں نا, وہ آپ سے لڑیں گے نا, وہ آپس میں لڑیں گے نا, وہ آپ سے شکوہ نہیں کریں گے, وہ ایک دوسرے کو مار دیں, جلا دیں, جو مرضی کریں. لیکن اگر آپ نے ان پہ ہاتھ اٹھایا نا, وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے, چونکہ آپ سے ان کو پیار ہے. اور آپ اگر میں نے اگر آپ سے اوپر جو ہاتھ اٹھایا نا, تو پھر آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے, چونکہ آپ کو بھی پیار ہے. تو اس پیار کو, اس محبت کو, اس عزت کو, اس احترام کو نا, یہ آٹا چینی پانی چھوٹی چھوٹی لوکل چیزوں کے اوپر نا لوکل لوگوں کو ڈیل کرنے دیتے, ان کے ساتھ بیٹھیں. لوگ فرض کریں مہاجرین کی سیٹوں کا ایشو ہے, تو میں نے کسی کو کہا کہ پاکستان کا بہت بڑا امیج ہو سکتی ہے, ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا ایک لیول ہے, اور یہاں پہ آپ کدھر گھس گئے ہیں جی ایک چھوٹے سے معاملے میں.
हाँ, किस लिए फंस के खराब हो रहे हैं, क्या है, आप बताएं 10 लोगों को। इंटरनेशनली नुकसान हो रहा मुझे, है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 15-20 मिनट से ज्यादा, 1 घंटे से ज्यादा आपको का नहीं काम लगता नहीं कि ये जो अभी जो विजुअल आ रही है, मैं जो ट्विटर अकाउंट पे देख रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो चलो वही मजम्मती प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी आ रही, जिस तरह तहरीक इंसाफ की आ रही थी, अब मैं देख रहा था कि एक्शन कमेटी जिसको कालादम करार दिया गया है, उसके कुछ लोगों की तस्वीरें आ रही कि फलां गिलानी, फैसल गिलानी, फलां ने जो है ना वो इनकार कर दिया कि हमारा इस दहशतगर्द जो है इसके से या कालादम तक इससे हमारा कोई लेना देना। बजान ये वो स्क्रिप्ट है। मैं एक बात बताऊँ सिद्धार्थ साहब, ये अवामी एक्शन कमेटी है ना, ये अवाम में है। हाँ, लोग हैं। अब उनके फर्ज कर मार दी आपने, एक्शन कमेटी खत्म कर दी, बंदे सारे उसमें से निकाल दिए जी, अब किस किस को जाके कहेंगे आपने मसाइल हल कर लिए? बेसिक तो बात है आम आदमी के मसले की, उसके चार्टर ऑफ डिमांड की। वो चार्टर ऑफ डिमांड आपने वो उन्होंने कोई लीडरी करनी है, वो बंदे लोगों को जानते नहीं है। जिन गिलानी साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, हमारी फैमिली है, मैं उनको नहीं जानता। तो आज़ाद कश्मीर में कौन सा, मैंने टीवी पे देखा था, टीवी में देखता नहीं हूँ वैसे, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने भी पहली दफा नाम सुना, देखा सुना। कहने का मतलब ये है, मैं चाहता हूँ स्क्रीनशॉट उनका दिखा भी दे मैं से। जी प्लीज, आप उनका शॉट दिखाएं। लेकिन मजे की बात ये है कि ये स्क्रिप्ट जो है ना मजे का नहीं है, मजे का नहीं है। और दूसरी बात, एक्शन कमेटी जो है ना आपने मुका दी। सारे एक्शन कमेटी के लोग आपने एक्शन कमेटी के लोग कितने गिरफ्तार करेंगे आप? तो सारी आपके सामने है। आपने रावलाकोट में ऑपरेशन हुआ, सारी चीज हुई 2 दिन पहले की बात है, तो लोग आज नहीं निकले हुए। आज आप देखें, मैं एक और चीज़ आपसे, शटर डाउन नहीं है। मैं मैं मुज़फ़्फ़राबाद वगैरह के रावलाकोट मुख्तलिफ इलाकों में देख रहा हूँ, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ काफिले निकल आए हैं। तो इट्स मीन के अगर आपने जो बात की कि तंजीम को आपने बोला कि ये कलादम है, लेकिन अगर तंजीम कलादम है तो इतनी अवाम उसके साथ जुड़ी है, फिर तो आपको पूरी अवाम को वही गद्दार बनाना होगा, वही कलादम कर, सबको करेंगे, सबको मार देंगे, सबको। वो अच्छा मजे की बात है ना कि किसी मकसद के लिए ये काम करें ना, फिर तो समझ आती है कि इससे कुछ उसूल होगा, कुछ निकलेगा। एक खामखा का झगड़ा है पॉलिटिशियंस का, हाँ, सियासी, और उसको थोड़ा सा सियासी झगड़ा बन गया मुस्लिम लीग का और पीपल्स पार्टी का, कि ये कहती है कि जी पार्टी ख़त्म हो। उन्होंने क्या किया कि जो है ना उनके ऊपर जो मुतालबा करने वाले थे उनको थपकी दे दी, ठीक है, पीपल्स पार्टी ने, कि पीपल्स पार्टी चाहती थी कि महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म हो जाए, तो उनको या उनका वो ना स्टेटस बदल जाए। तो एक तो ये बात है। तो दूसरी है मुस्लिम लीग को ये सीटें ना अभी गवर्नमेंट बनाने के लिए गिफ्ट लगती हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी हम 8 से तो शुरू करेंगे तो बाकी हम फतह कर लेंगे। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल बात है, उन दोनों की, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान की इस सारी कैफियत को और लोगों के मुतालबात को जो उनका अपने गवर्नमेंट से है, और जो गवर्नमेंट को करने चाहिए थे, रियासती हुकूमत से, हाँ, और जो गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसका आप ये तो आवाम का हक है ना। तो मैं ये कह रहा होता हूँ कि हमारे इदारे और आवाम को इन सियासतदानों ने एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया। अब देखें इदारे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम कानून पे अमल दरामद करना चाहते हैं जी। लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई साहब आप कानून पे अमल दरामद करें, सारा कुछ करें, लेकिन साढ़े हुकूक, हाँ, आप उनमें से जिसको मर्जी टीवी पे बैठा दें, जिसको मर्जी निकाल दें, ये करें वो करें, तो अच्छा, वैसे मैं अगर बात बताऊं ना कि इससे यानी ये जो भी डायरेक्टर है ना जो लिख रहा है, ये थोड़ा सा स्क्रिप्ट अगर बदल ले, या मेरे ख्याल डायरेक्टर हम 10 मिनट में ये स्क्रिप्ट दे सकते हैं। हाँ, आपके यहाँ आज़ाद कश्मीर में आपको लगता है कि ये 100 लोग शर पसंद है, उन 100 लोगों को एंगेज कर दे, रोजगार दे उनको। मैं 10 ये नहीं ना, 1 घंटे के अंदर उनके इनकलाब जो है ना वो काम बढ़ जाएगा, काम पे लग जाएगा, काम नहीं है, फ्री बैठे बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। लास्टली अगर हम देखें गर्दी साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि आज 9 जून है और इसी हड़ताल को कुचलना था, और नतीजे ये निकला कि कुचला तो नहीं गया, आपने अवाम को घरों से निकाल दिया और अवाम हर जगह नारेबाजी करके हो गया। 3-4 दिन से वहाँ पे काम कोई नहीं हो पा रहा। हाँ, इसमें एक्शन कमेटी की भी गलती है। हमने 10 दफ़ा उनको कहा कि ये आपका ग्राउंड नहीं है, ये विकेट नहीं है, ये पिच नहीं है आपकी जिस पे आप खेल रहे हैं माजरीन में किम पाकिस्तान को लेके। ये पॉलिटिकल मामला है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, इसको छोड़ दें। लेकिन आपने मुतालबा किया, आपने मुजाहरा किया, आपने अपनी उसके ऊपर हाईलाइट कर दिया, आपने बता दिया, छोड़ दें, दैट्स इट। लेकिन वो भी नहीं जी, हम ये करेंगे, ये मार्जिन की नशिस्तें खत्म होंगी तो हमें चैन आएगा। लेकिन तरीक़ाकार वो तब्दील होंगी तो तरीक़ाकार तो ये नहीं था ना, बात हो सकती थी।
ہاں اچانک بات ہو رہی تھی, اچانک اس سے آپ معاملات ہو رہے تھے, کورٹ کے معاملات ہوئے, پھر اچانک آپ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کی اور وہی نیا قلعہ کام دم ہو کھل گیا, گیا. قطار ہو گئے. ظاہر ہے یہ صورتحال ایسی اب ہے. آپ اس کو دیکھتے ہیں خاص کر بین الاقوامی سطح پر, جس ہندوستان کے خلاف ہم دنیا میں انٹرنیشنل کورٹس میں ہم جاتے تھے, بین الاقوامی جو انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے مدعا رکھتے تھے کہ ہمارے مقبوضہ کشمیر میں یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے, کیا اب ان فوٹیج کو ہندوستان کیسے استعمال کرے گا؟ ظاہر ہے بہت بری طرح ایک آپ نے مواد دے دیا ان کو نا. پہلے اب جھوٹا پروپیگنڈا ہے, صحیح ہے, جو بھی ہے وہ کرتے تھے, تو وہ تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی. لیکن اب آپ نے پراپر ان کو مواد دے دیا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو وہ آپ کا اے جے کے نے آپ کا حصہ بننا ہے, گلگت بلتستان نے آپ کا حصہ بننا ہے. ان کی سینسٹیوٹی زیادہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو وہ دنیا بھر میں مانیٹر نہیں ہو رہی, تو وہ دنیا کے ادارے نہیں دیکھ رہے اس کے اوپر اپنی رائے قائم نہیں کر رہے, وہ میڈیا ان کو دیکھ نہیں رہا. آپ ختم کر دیں جی اے جے کے میں. یہ ہے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کہتی ہے کہ اے جے کے میں لوگ ختم ہو جائیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم پرسی کی جو حالت ہے ہماری, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر ہم کوئی اقدامات کرنا چاہتے ہیں یا اس کے اوپر ہم اپنی بات کرنا چاہتے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں, اگر وہ نہیں ٹھیک ہوتی یا وہ پرابلم اپنی جگہ پہ رہتے ہیں, تو ہمارے لیے کیا ہے لائف؟ ٹھیک ہے, وہ نوجوان ہیں, وہ وہاں پہ یوتھ ہے جو جس کو ہر چیز کا نالج ہے, نوجوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں. اب کل پرسوں ترسوں سے پروپیگنڈا چل رہا ہے نا لوگوں کو لے کے, یہ ہو گیا ہے. یعنی جو ٹی وی پہ یہ جو ایک راگ الاپا جا رہا ہے, اس سے تکلیف ہوگی, اس سے ایک درد ہوگا, لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بڑھیں گی, کم نہیں ہوں گی. ہمیشہ گردین صاحب میں بھی بات کرتا ہوں کہ یہ ملک ہم سب کا ہے اور اس ملک کو جوڑنا چاہیے. اس ملک میں یونٹی پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ بات چیت سے ہی آپ راستہ نکال سکتے ہیں. آپ نے دنیا کی بڑی بڑی جنگیں آپ نے دیکھ لی, دنیا کے بڑے بڑے معاملات. امریکہ جب جا رہا تھا تو قطر میں بیٹھ گیا نا, طالبان کے ساتھ بیٹھ گیا 20 سال لڑائی کے بعد. عراق میں جب فوج ان کی برباد ہوئی امریکہ کی, تب جا کے بیٹھا نا, بات کی. تو یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو بات ہو سکتی ہے. بہرحال میں پھر سے گزارش کروں گا کہ اس ملک کو یونائٹڈ کرنا ہے, متحد کرنا ہے, محبت پیار سے, بھائی چارے سے, اس میں بات چیت سے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے, نہ کہ ہر بات جو ہے زور زبردستی یا بندوق کی نوک پہ آپ لوگوں کو جو ہے اپنے ان کی جو چیزیں آپ ان سے منواؤ. ایسا بہت مشکل ہوتا ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے ملک کا. بہرحال ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں. اب خوف بھی اتنا زیادہ آتا ہے کہ شاید بات کرتے بھی کوئی نہ کوئی پی کا ایک دوسرا لگ نہ جائے. لیکن بہرحال ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.